اسحاق ابن بشر کہتے ہیں کہ ہمیں سعید نے قتادہ کے واسطے سے حسن سے روایت کی ہے کہ یونس علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی کہ یونس علیہ السلام کو اہل نینوا کی طرف بھیج دو تاکہ یہ انہیں میری عقوبت سے ڈرائے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام انتہائی سخت غصہ والے انسان تھے۔ یہ اس قوم کے پاس آئے، انہیں اللہ کا خوف دلایا اور نصیحت کی تو قوم نے ان کی تکذیب کی اور نصیحت کو نہ مانا۔ ان پر پتھر برسائے اور وہاں سے نکال دیا۔ یہ وہاں سے لوٹ آئے تو بنی اسرائیل کے اس نبی نے انہیں وہاں پھر بھیجا کہ آپ وہاں جا کر انہیں ڈرائیں۔ یہ واپس آئے، انہوں نے پھر انہیں پتھر مارے اور نکال دیا۔ نبی نے انہیں پھر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ آئے، قوم نے انہیں پھر جھٹلایا تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب سے ڈرایا۔ اہل نینوا نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تو جب اہل نینوا نے انہیں جھٹلایا، اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اللہ کی کتاب کا انکار کیا، تو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا، اے میرے رب، میری قوم نے کفر کے سوا ہر چیز کا انکار کر دیا ہے، اپنا عذاب ان پر نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ میں تیری قوم پر عذاب نازل کرنے والا ہوں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے اور 3 دن کے بعد عذاب کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو بھی لے گئے اور پہاڑ پر چڑھ کر عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ قوم پر عذاب آنے لگا۔ جب انہوں نے عذاب کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو دور کر دیا۔ یہ سب حضرت یونس علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ اے یونس، اگر تم واپس جاؤ گے تو تمہاری قوم تمہیں تہمت دے گی اور جھٹلائے گی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے غصہ میں بھر گئے اور وہاں سے چل دیے، حتیٰ کہ دجلہ کے کنارے آ پہنچے۔ وہاں سے ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی انہیں لے کر چل دی۔ جب پانی کے درمیان میں پہنچی تو اللہ نے حکم دیا کہ ٹھہر جا۔ وہ ٹھہر گئی اور پھر کشتی ادھر ادھر ڈولنے لگی۔ لوگ کہنے لگے کہ کشتی کو کیا ہو گیا؟ بعض نے جواب دیا کہ ہمیں نہیں پتہ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم ہے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بھاگا ہوا غلام اس کشتی میں موجود ہے۔ یہ کشتی اس وقت تک نہیں چلے گی جب تک تم اس غلام کو پانی میں نہیں پھینکو گے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ تو لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہا اگر آپ ہیں تو ہم آپ کو نہیں پھینکیں گے، کیونکہ خدا کی قسم ہم کو آپ کے بغیر اس معاملے سے نجات کی امید نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قرعہ ڈالو، جس کا نام نکل آئے اسے دریا میں پھینک دینا۔ لوگوں نے قرعہ ڈالا تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو لوگ نہ مانے۔ پھر انہوں نے دوبارہ قرعہ ڈالا، پھر دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ انہوں نے پھر تیسری بار قرعہ ڈالا تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا مجھے پانی میں ڈال دو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھے پانی میں پھینک دو اور نجات حاصل کرو۔ لوگ کھڑے ہو گئے اور ڈرتے ڈرتے انہیں اٹھایا۔ آپ نے فرمایا مجھے کشتی کے ابتدائی حصے میں لے چلو۔ جب وہ پھینکنے لگے تو ایک مچھلی کو منہ کھولے دیکھا۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ مجھے کشتی کے پچھلے حصے میں لے چلو۔ وہ انہیں وہاں لے گئے، وہاں بھی مچھلی کو منہ کھولے دیکھا۔ جب آپ نے مچھلی کے پیٹ اور اس کی ہولناکی کو دیکھا تو فرمایا کہ مجھے کشتی کے وسط اور بیچ میں لے چلو۔ وہاں بھی مچھلی موجود تھی۔ دوسری طرف گئے تب بھی مچھلی منہ کھولے موجود تھی۔ آپ نے فرمایا مجھے پھینک دو اور نجات حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پھینک دیا اور مچھلی نے ان کے پانی میں پہنچنے سے پہلے ہی انہیں اپنا لقمہ بنا لیا۔ حسن کہتے ہیں کہ مچھلی انہیں لے کر سمندر میں اپنے ٹھکانے پر چلی گئی، اس کے بعد پھر زمین کی حد پر لے چلی۔ اس طرح اس نے 40 دن تک سمندر کا چکر لگایا۔ اس دوران حضرت یونس علیہ السلام نے کنکریوں اور مچھلیوں کی تسبیح سنی اور پھر خود بھی تسبیح و تحلیل اور تقدیس کرنے لگے۔ وہ اپنی دعاؤں میں کہتے، میرے آقا، آسمان میں تیرا مسکن ہے، زمین میں تیری قدرت اور عجائب ہیں۔ میرے آقا، پہاڑوں پر تو نے مجھے اتارا، زمین میں سیر کرائی اور 3 اندھیروں میں قید کر دیا۔ خدا تو نے مجھے ایسی جیل میں بند کیا ہے جس میں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں کیا۔
میرے خدا تو نے مجھے ایسی سزا دی ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ جب 40 دن ہوئے اور حضرت یونس علیہ السلام پر غم طاری ہوا تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ حسن کہتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آہ و بکا سنی اور ان کی آواز پہچان لی، اور فرشتے حضرت یونس علیہ السلام کے رونے سے خود بھی رونے لگے اور آسمان و زمین اور مچھلیاں بھی رونے لگی۔ تو اللہ جل جلالہ نے پوچھا کہ میرے فرشتوں تمہیں کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے رب ایک کمزور اور غمگین کی آواز جسے ہم پہچانتے ہیں ایک اجنبی جگہ سے آ رہی ہے۔ رب نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے جس نے میری نافرمانی کی، تو میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں سمندر میں قید کر دیا۔ انہوں نے پوچھا اے رب، اس نیک صالح بندے نے کی جس کے بے شمار نیک اعمال ہر رات دن اوپر آتے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، آسمانوں اور زمینوں نے ان کے لیے شفاعت کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ اس مچھلی کے پاس جاؤ جس نے یونس کو اپنے پیٹ میں قید کیا ہوا ہے، اس کو کہو کہ میرے بندے یونس کی مجھے ضرورت ہے، اور اس کو اسی جگہ میں جہاں لقمہ بنایا تھا واپس اگل دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں گئے اور اس مچھلی کو بتایا تو مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر چلی اور یہ کہتی جاتی اے میرے رب، میں سمندر میں تیرے بندے کی تسبیح سے بہت مانوس ہوئی، اور سمندر کے دوسرے جانور بھی مانوس ہو گئے ہیں، اور میں اس کی وجہ سے بہترین پاک ہو گئی ہوں، اور اس نے میرے پیٹ کو نماز کی جگہ بنا لیا تھا اور تیری تقدیس بیان کرتا تھا، تو میں اور میرے ارد گرد کا سمندر بھی مقدس ہو گیا۔ تو اتنی انسیت کے بعد تو اسے مجھ سے دور کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کی لغزش معاف کر دی ہے اور اس پر رحم کیا ہے، تو اسے اگل دے۔ پھر مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئی جہاں انہیں نگلا تھا، دجلہ کے کنارے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا منہ مچھلی کے منہ کے قریب کیا اور کہا السلام علیک یا یونس، رب العزت تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا مرحبا، اس آواز کو میں ڈرتا تھا کہ شاید اب کبھی یہ آواز نہ سن سکوں گا۔ مرحبا اس آواز کو جس کی وجہ سے میں خود کو اپنے آقا کے قریب محسوس کرتا ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مچھلی کو کہا کہ یونس کو نکالو اللہ رحمان کے حکم سے، تو اس نے نہیں نکالا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کی حالت ایک بغیر بالوں کے چوزے جیسی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنی گود میں بھر لیا۔ حسن کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے کدو کی ایک بیل اگا دی اور اس کا بہت زیادہ سایہ تھا، اور اسے حکم دیا، کہا کہ اپنی ٹہنیوں سے انہیں رس پلائے۔ وہ اس طرح انہیں رس پلاتی جیسے بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے۔ حسن سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے پاس ایک پہاڑی بکری کو بھیجا جس کے تھنوں سے دودھ ٹپک رہا تھا۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آئی جن کی اس وقت حالت چوزے کی طرح تھی، پھر وہ جھکتی اور اپنا تھن حضرت یونس کے منہ میں دے دیتی، اور حضرت یونس علیہ السلام اسے بچے کی طرح سے پینے لگتے۔ جب ان کا پیٹ بھر جاتا تو وہ بکری چلی جاتی، حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ حالت لوٹ آئی جو مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے تھی۔ اس کے بعد کسی گزرنے والے نے انہیں کپڑے پہنا دیے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ حضرت یونس پر سایہ کیے ہوئے پودے کو جلا دو، تو اس نے جلا دیا، اور پھر سورج کی تپش حضرت یونس علیہ السلام کو پہنچی تو ان کی جلد جلنے لگی۔ تو انہوں نے کہا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھیروں سے نجات عطا فرمائی اور اس پودے کا سایہ عطا فرمایا، اور اب اسے جلا دیا، کیا تو مجھے محروم کر رہا ہے؟ یہ کہہ کر آپ رونے لگے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے یونس، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کیا اس درخت کو تو نے بویا تھا یا اگایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تیرا رونا اس بات کے جاننے کے بعد ہے کہ یہ اللہ نے تمہیں عطا کیا تھا، تو تم نے تقریباً 1,20,000 سے زائد آدمیوں کے لیے بد دعا کیوں کی؟ کیا تم انہیں ہلاک کرنا چاہتے تھے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ انہیں جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم ایک ایسے درخت کے لیے رو رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اگایا تھا، اور ان 1,00,000 سے زائد انسانوں کے لیے نہیں روتے جنہیں تم نے ایک ہی رات میں ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی لغزش کا علم ہوا تو انہوں نے استغفار کیا اور رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، تو رب ذوالجلال نے انہیں معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو قوت حاصل ہو گئی تو وہ درخت کے دائیں بائیں نکل جاتے،
ایک مرتبہ وہ ایک مٹکے بنانے والے شخص کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا مٹکے بنا کر اسے بیچتا ہوں اور اللہ کا فضل تلاش کرتا ہوں۔ وہ تو اللہ تعالی حضرت یونس علیہ السلام کو وحی کی کہ اسے کہو کہ اپنے مٹکے توڑ دے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اسے کہہ دیا تو وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا تم برے آدمی ہو، مجھے خرابی کا حکم دے رہے ہو کہ میں ایسی چیز توڑ دوں جسے میں نے محنت کر کے بنایا، تیار کیا اور اس سے خیر حاصل ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو وحی کی کہ دیکھا یہ مٹکے والا مٹکا توڑنے کے مشورے پر کتنا غصہ ہو رہا ہے، اور تم مجھے اپنی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تمہیں کون سی بات شاق تھی کہ 1,00,000 سے زائد آدمی اصلاح کر لیتے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یعنی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد، تو مچھلی کے پیٹ میں یوم حشر تک رہتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تنگی اور بدحالی میں یاد رکھتے ہیں اور اس کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور جو شخص خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنے سے غافل رہتا ہے اور محض تنگی میں ہی یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور مچھلی والا جب غصہ میں چلا گیا اور اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر قادر نہ ہو سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں سے پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم مومنین کو بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح صالحین کے ساتھ کرتے ہیں، جب وہ کسی غلطی میں پڑ جاتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں تو میں قبول کر لیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی یونس علیہ السلام نے یہ دعا اندھیروں میں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی، تو اب کوئی تکلیف میں مبتلا مومن اس کے ذریعے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ تکلیف دور فرما دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس کے خلاف نہیں ہوتا۔